سابق وزیر خزانہ شوکت ترین لاہور میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ ووٹ بڑھ سکے اور ایڈوانٹیج ملے ان کو، تو ہم جو تھے ہم نے 2013 سے 18 تک تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ جو ڈار صاحب چلے گئے یہاں سے تو انہوں نے پھر کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے بہت ہی مضبوط رکھنے کی کوشش کی، جس میں 23% ہم نے روپے کو اوور ویلیوڈ کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اور میں صرف نمبرز آپ کو دے سکتا ہوں کہ 13 کے بیچ میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو ہماری ایکسپورٹس تھی 24.8 بلین ڈالر، تقریباً 25 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس تھی۔ مضبوط روپے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس کوئی 16-17 میں 22 بلین پہ چلی گئی، اس کا مطلب ایکسپورٹس گر گئیں۔ جب ہماری 25 بلین کی ایکسپورٹس تھیں تو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 13 میں 27 بلین ڈالر کے لگ بھگ تھی۔ 2018 میں ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ آخری 1.5 سال میں انہوں نے بڑھائی کچھ، اور وہ پھر وہی 24.89 پہ تقریباً 25 بلین پہ گئیں۔ اس وقت بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ 37 بلین ڈالر پہ ہو چکی تھی۔ 10 بلین ڈالر ہمارے سے زیادہ، بلکہ 12 بلین زیادہ ہو گئی، 10 بلین ان کی 13 کی ایکسپورٹ سے زیادہ تھی۔ ہم وہ موقع کھو بیٹھے، اور ہم نے وہ 10 بلین جو ہے ہمارا جو ہے پورے 5 سال میں ایکسپورٹس کا لاس ہوا۔ دوسری سائڈ پہ کیونکہ روپیہ مہنگا تھا، وہ مضبوط تھا، امپورٹ سستی ہو گئی۔ جب امپورٹ سستی ہو گئی تو امپورٹس بڑھ گئی، امپورٹ تقریباً 23 بلین ڈالر بڑھی، تو 5 سال میں پاکستانی قوم کو، پاکستانی خزانے کو 33 بلین ڈالر کا ٹیکہ لگ گیا۔ کس وجہ سے؟ ایک پالیسی کی وجہ سے۔ ایک ذہن میں ایک وہ بات تھا کہ بھائی مضبوط رکھنا ہے روپے کو، جس طرح بھی کہہ رہے تھے کہ 200 سے نیچے لے کے آ جاؤں گا۔ ارے بھائی وہاں رکھو روپے کو جہاں اس کی جگہ ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ سے تھوڑا نیچے، تھوڑا سا اس کو انڈر ویلیو رکھے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ سے۔ یہ دنیا کی اکنامکس یہ کہتی ہے۔ اب ڈارنامکس کچھ اور کہتی ہے، تو وہ مجھے اس یونیورسٹی کا پتہ نہیں ہے، نہ میں اس کا پتہ جاننا چاہتا ہوں۔ تو اس سے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو گئی۔ فسکل ڈیفیسٹ ان کا جو ہے 7.6% تھا، اور ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 64% تھی۔ اب ان کا یہ وتیرہ ہے کہ جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے، یہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا نمبر بھی کوٹ کر دیتے ہیں، اور جب ان کو سوٹ کرتا ہے یہ صرف ڈیٹ کا نمبر کوٹ کرتے ہیں۔ اور ہمیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جناب آتے ہی 20 ٹریلین روپے جو ہے وہ ڈیٹ بڑھا دیا اپنے جو 4 سالوں میں۔ ارے 20 تو نہیں تھا، وہ 18.5 تھا، ان کے اپنے نمبر بعد میں بتاتے ہیں، لیکن وہ صحیح ہے، وہ بڑھایا ہم نے 18 ٹریلین سے، کیونکہ ہم نے جی ڈی پی 72% سے بڑھا دی تھی۔ ہم نے جی ڈی پی 72% سے بڑھا دی تھی ان سالوں میں۔ تو جناب والا یہ ہوتا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا چکر، اور آپ 64% پہ چھوڑ کے کہتے ہیں ہمارا بھی ڈسپائٹ کووڈ ہم نے کوئی 66% پہ چھوڑی، کیونکہ کووڈ کے بیچ میں دنیا کی جو جی ڈی پی ہیں وہ 10% ڈیٹ بڑھ گیا تھا ان کا۔ انہی چیزوں کو میں اگر اگلے صفحے پہ اگر آپ دیکھیں جی، تو یہ آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے اوپر گیا۔ شروع کے بیچ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ ظاہر ہے آپ کی ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر، لیکن جیسے جیسے وہ آپ کے ڈالر کا فقدان ہوا تو ایک دم بڑھا، اور امپورٹس جو ہیں وہ آپ کی 40 بلین سے تقریباً 56 بلین پہ چلیں گے۔ ریزرو جو ہیں وہ آپ کے 18 پہ پیک کر کے، اور یہ 18 اس وقت ہوئے جب آپ کے پاس ڈالر میں اگر آپ دیکھیں تیل کی قیمتیں لوئسٹ تھیں، 45-50 ڈالر پہ تیل پھر رہا تھا۔ کموڈٹی پرائسز جو تھیں وہ کوئی 10-15 سال میں لوئسٹ تھیں ان 4-5 سالوں میں۔ ایکسپورٹس کو میں نے جس طرح بتایا 25 کا 25 پہ چھوڑ دیا، اور ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی بڑھ گیا۔ اب آگے چلیں، پی ٹی آئی آتا ہے 19 بلین کا، تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے، باقی 12-13 بلین آپ نے ڈیٹس دینے ہیں۔
$32 بلین کا نسخہ ہماری ٹیبل پہ آ گیا. عمران خان صاحب نے، آپ کو مطلب بڑے کیرزمیٹک ان کی پرسنالٹی ہے وہ، لیکن وہ پرسنالٹی تو کیرزمیٹک ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو شرم آتی ہے. میں اس دفعہ ان کے ساتھ سعودی عربیہ گیا تھا اور ہمیں وہ آئل کی ڈیل چاہیے تھی، اور میں نے دیکھا ان کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے محمد بن سلمان سے یہ فیور مانگیں کہ ہمیں ایک ڈیفرڈ آئل چاہیے. ہاں مجھے ہی بولنا پڑا. تو ان کو بھی اس وقت بھی بڑی شرمندگی ہوئی ہوگی کہ وہ جا رہے تھے، لوگوں سے پیسے مانگ رہے تھے. انہوں نے لیکن کوشش کی، ملک کی خاطر کوشش کی، لیکن وہ اتنے پیسے نہیں ہوئے. اور اس وقت اسد عمر صاحب تھے فائنانس منسٹر، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کتنی انہوں نے تگ و دو کی. تو چائنا گئے، وہ یو اے ای گئے، وہ سعودی عربیہ گئے، وہ ملیشیا گئے، ترکی گئے، ہر جگہ گئے، لیکن وہ کافی نہیں تھے. اور پاکستان کو آئی ایم ایف کا پروگرام لینا پڑا. اب آپ آئی ایم ایف کی بھی بات سن لیں. آئی ایم ایف جو ہے وہ ویسٹرن ممالک کے ساتھ ایسوسیٹڈ زیادہ ہے، کیونکہ ان کے ووٹس وہاں زیادہ ہیں. تو جس وقت ہم ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں پولیٹیکلی تو ہمیں ایک آسان پروگرام مل جاتا ہے. جب ہم ان کے ساتھ ہماری کوئی جو ہے ریلیشن شپ اچھی نہیں ہوتی تو ہمیں ایک سخت پروگرام ملتا ہے. میں نے جو پروگرام نیگوشیٹ کیا تھا 2008 میں، تو وہ بڑا آسان پروگرام تھا. مجھے انہوں نے 5 ٹائمز انہوں نے میرا کوٹا دے دیا، اور فرینکلی اس میں میں نے $11.5 ارب کا میں نے پروگرام لے لیا، اور بڑے آسان شرائط پہ لے لیا. اب فرنٹ 40% مجھ میں مل گیا، کیونکہ ہم وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھی تھے اور وہ ہمیں وہ فیور کرنا چاہتے تھے. اس دفعہ ہم ان کے اس میں نہیں تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم تمہاری جنگ نہیں لڑیں گے، ہم جو ہے ہماری انڈیپینڈنٹ پالیسی ہوگی. تو وہ انہوں نے ہمیں سخت پروگرام دیا، اور اس پروگرام کے بیچ میں ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے 100 بیسس پوائنٹ 3.2% بڑھا دیا. انہوں نے الیکٹریسٹی بڑھا دی، گیس ٹیرز بڑھا دیے، اور فسکل ڈیفیسٹ کو انہوں نے کہا 7.6 میں نے جو بتایا آپ کو، انہوں نے کہا اس کو تم 5.5% پہ لے کے آؤ ایک سال میں. اور ریونیو جو ہے وہ 3.7 ٹریلین سے 5.5 ٹریلین کرو ایک سال میں. یہ کبھی ہوا ہے پاکستان میں؟ لیکن انہوں نے کہا کرو. تو اس کی وجہ سے جو آپ کی گروتھ ریٹ تھی وہ 1.5% پہ آ گئی، آپ کی انفلیشن 10.5% پہ چلی گئی، اینڈ سونے پہ سہاگا کووڈ آ گیا. اب کووڈ جب آیا تو عمران خان صاحب نے اپنے جو انہوں نے ایک لیڈرشپ دکھائی، اور ہمارے حکومت کے اندر اور ہمارے جو سندھ کی حکومت تھی اور باقی بھی لوگ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ سلیکٹو لاک ڈاؤن جو ہیں، سمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وہ دہاڑی دار جو ہے اس کا کیا بنے گا میں اگر پورا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کروں، جو روز کا روز کماتا ہے، اپنے گھر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، اس کا میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا. اور یہاں میں کریڈٹ دوں گا این سی او سی جس کے چیئرمین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسد عمر صاحب کو، اور اسد عمر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے ایسے طریقے سے کووڈ کو ہینڈل کیا، سم آف دی لوسٹ کیجویلٹیز جو ہے دنیا کے بیچ میں، اور 3 اداروں نے سراہا. اس میں آپ ورلڈ بینک بھی ہیں، WHO ہے، اور اس کے بعد اکانومسٹ ہے. سب نے تعریف کی. انہوں نے کہا یہ ٹاپ 3 ملکوں کا جو پرفارمنس ہے اس میں پاکستان ایک ہے. اور اس وقت اس کے دوران خان صاحب، اگلی سلائیڈ چلیں، خان صاحب نے کیا کیا؟ خان صاحب نے اس وقت انویسٹ کرتے رہے، ہر اس جگہ انویسٹ کرتے رہے جس میں امپلائمنٹ تھی، ایگریکلچر میں، کنسٹرکشن کے بیچ میں، آپ کی انڈسٹری کے بیچ میں، لوکل انڈسٹری میں، اس میں وہ انویسٹ کرتے رہے. ٹیکس مشینری کو انہوں نے ایک قسم سے ہماری جو ٹیکس مشینری آپ کو پتا ہے FBR کے بارے میں تو ہم ساروں کے ویوز ہیں، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ٹیکسز جو ہیں اکٹھے نہیں ہوتے، آپ ٹیکنالوجی یوز کریں، آپ ٹیکنالوجی یوز کریں. تو وہ پروگرام شروع ہو گئے. تو ابھی آپ انہوں نے بتایا ہوگا کہ انرجی کے اوپر حماد صاحب نے کہ جو
یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑ رہی تھیں، وہ اس لیے کہ آپ نے امپورٹڈ فیول کے اوپر وہ لگا دیا، اس کے اوپر میں نہیں زیادہ بحث کروں گا. اس کی وجہ سے جو کیپیسٹی پیمنٹس ہم پے کر رہے تھے تو انفلوز جو تھیں وہ 450-500 ارب کی تھیں شروع کے بیچ میں، جو 2018 میں 19 میں، اس کو مطلب 100 ارب سے کم پہ لے کے آ گئے حماد اظہر صاحب. اور اس سال وہ جو ہے اس میں مطلب ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کم کر دینا تھا 200-300 ارب روپے سے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت. اور باقی ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ہم جب گرو کیا ہم اس ادوار میں ہم نے گرو کیا جب ہم نے امریکہ کے ساتھ ان کی لڑائیاں لڑی ہیں. ایوب خان نے سیٹو سینٹو میں ہمیں گھسیٹ دیا، اور آپ کو معلوم ہے U2 جب گرایا گیا تھا روس کے اندر تو انہوں نے ہمارے بڑا بیر کے اوپر کراس لگا دیا تھا. انہوں نے کہا اگر جنگ ہوگی تو پہلے جو جائیں گے نیوکلیر ویپن ان میں سے ایک یہاں جائے گا. لیکن وہ ہم لوگ ساتھی بن گئے، اس کی وجہ سے ہمیں ڈالر ملتے تھے. جب ڈالر ملتے تھے تو ہماری گروتھ ہوتی تھی. دوسری دفعہ ہم افغانستان کی وار میں گھس گئے 79 کے اندر. ہمارا کیا کام تھا یار؟ یہ ان کا روس کا جھگڑا تھا، ان کے ساتھ امریکہ سعودی اگر ان کا جھگڑا تھا، ہمارا ان کے ساتھ کیا جھگڑا تھا؟ لیکن ہم اس میں گھس گئے اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں ڈالر شالر مل گئے. ہم نے F-16 تو لے لیے، لیکن ایک کانٹینیوس یہ پرپیچول جنگ کے بیچ میں ہم شریک ہو گئے. اور اس کا ظاہر ہے ابھی جو ہمارے جو ہے مطلب 80,000 تو ہم شہید ہو چکے ہیں ہمارے لوگ، اور 150 ارب ڈالر تو ہم اس میں اور وار اور ٹیرر میں ہم کھو چکے. تو اس وقت بھی ہمیں پیسے مل گئے. اب پھر مشرف صاحب نے ہمیں وار اور ٹیرر میں گھسیٹ دیا. تو ان سارے ادوار میں ہماری جو ہے گروتھ وہ 5 سے 6%، 6.5% بھی گئی ہے. اس کے علاوہ صرف عمران خان صاحب کی جو آخری 2 سال، کہ یاد ہے کہ پہلا سال تو IMF نے ہمیں گرایا، دوسرے سال میں کووڈ آیا، تیسرے اور چوتھے سال میں گروتھ ریٹ 5.74 اور 6%. یہ 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھا GDP کا. اس کے بعد جو ایگریکلچر کا گروتھ ریٹ سب سے زیادہ تھا، انڈسٹری کا گروتھ ریٹ سب سے زیادہ تھا، اور سروسز کا گروتھ سب سے زیادہ تھا. ہائیسٹ ایکسپورٹس تھیں 35 بلین